الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رجلا کہ ایک شخص نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، یعنی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتوضأ من لحوم الغنم، یعنی اتوضأ کے معنی وضو کرنا، کہا اتوضأ میں وضو کروں من لحوم الغنم، لحوم یا لحمن کی جمع ہے اور غنم کی مراد غنم مانے بکریاں، بکریوں کی ریوڑ کو کہا جاتا ہے غنم، بکریوں کی ریوڑ کو غنم کہا جاتا ہے. اور اگر ایک بکری کہنا ہو تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ شاتن، جمع شیاہ. اور بکریوں کی ریوڑ کو غنم کہا جاتا ہے. جیسے کہ ابل بولا جاتا ہے اونٹوں کی ریوڑ کو، جھنڈ کو، گروہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابل. لیکن اگر کہا جائے ایک اونٹ بولنا مراد ہو تو کیا مقصود ہو تو کیا کہیں گے؟ جملن. جیسے کہ قوم بولا جاتا ہے، قوم کے معنی جماعت، گروہ کو کہا جاتا ہے، لوگوں کی جماعت کو، گروہ کو قوم بولا جاتا ہے، قومن. تو اسی طرح سے بکریوں کی جماعت کو، گروہ کو یا جھنڈ کو یا ریوڑ کو غنم بولا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں وضو کروں بکریوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے، یعنی بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے کیا میں وضو کروں؟ قال ان شئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو. دوسری یہاں پر جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کو اختصار کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی ذکر کیا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس طرح سے ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، کہ اگر تو چاہے تو وضو کر اور چاہے تو وضو نہ کر. قال، پھر صحابی نے پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے میں وضو کروں؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی تم فتوضأ من لحوم الابل، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے صحیح مسلم کی روایت نعم فتوضأ من لحوم الابل، ہاں تم اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بکری کا گوشت یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص بکری کا گوشت کھائے تو بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ناقض وضو نہیں ہے. ہاں اگر آدمی چاہے تو وضو کر لے، وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وضو کرے گا تو یہ تجدید وضو ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس پر وضو واجب نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت یہ ناقض وضو ہے. اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس پر وضو کرنا واجب ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا آپ سے کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو وضو کر. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اونٹ کے گوشت کے تعلق سے کہ اونٹ کا گوشت یہ ناقض وضو ہے یا نہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے، مسلک ہے، اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ، ابن المنذر، ابن خزیمہ، اسی طرح سے امام بیہقی اور بہت صحابہ کی ایک جماعت، ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، امام نووی نے، کہ اونٹ کا گوشت یہ ناقض وضو ہے. ان کی دلیل یہ باب کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابی نے پوچھا کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو آپ نے کہا کہ ہاں کھانے سے وضو کریں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے تو
वज़ू कर। जबकि जमहूर जो है यानी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के अलावा अइम्मे सलासा जो है बाकी कौन कौन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का मसलक यह है कि ऊँट का गोश्त ये नाक़िज़े वज़ू नहीं है। क्यों? इस हदीस को लोग नहीं मानते, इस हदीस को लोग मानते हैं, लेकिन एक और हदीस है उसकी वजह से कहते हैं ऐसा। एक और हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है। यहाँ पर जाबिर बिन समुरा की रिवायत है बाब की, और दूसरी हदीस है वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। उन्होंने फरमाया, काना आखिरुल अमरैनि मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्कुल वुदूइ मिम्मा गय्यरतिन नार, एक लफ्ज़ में मिम्मा मस्सतिन नार, यानी आग पर पकी हुई चीज खाने की वजह से वज़ू नहीं टूटता है। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हुक्म था। यानी इस हदीस से मालूम हुआ कि शुरू में यह हुक्म था कि अगर कोई शख्स आग पर पकी हुई चीज खाता है तो उसकी वजह से उसका वज़ू टूट जाता था और उस पर वज़ू वाजिब होता था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में यह हुक्म हुआ, आपने ये बाद में हुक्म दिया कि नहीं, आग पर पकी हुई चीज खाने से वज़ू नहीं टूटता। यही आपका आखिरी अमल था और आपका यह आखिरी हुक्म था वफात से पहले। तो गोया कि पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया कि आग पर पकी हुई चीज खाने से वज़ू टूट जाता है, वो हुक्म मनसूख हो गया, और अब आग पर पकी हुई चीज से वज़ू नहीं टूटता। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हुक्म था। दोनों हुक्म में से यह आखिरी हुक्म था आपका। तो कहते हैं कि इस हुक्म से, कि पहले यह हुक्म था आग पर पकी हुई चीज खाने से वज़ू टूट जाता था, लिहाजा अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि आखिरी हुक्म था ये, लिहाजा पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया। अब चाहे वो बकरी का गोश्त हो, ऊंट का गोश्त हो या कोई और गोश्त हो, उसके खाने से वज़ू नहीं टूटता है। ये दूसरा कौल है जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का कौल है, वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। मसला समझ में आ रहा मशाइख? हाँ, अब दोनों में राजिह क्या है? तो दोनों अक़वाल में से राजिह कौल पहला कौल है। ठीक है, इस मसले में जो पहला कौल है कि ऊंट का गोश्त ये नाक़िज़े वज़ू है, यही राजिह है। जैसा कि बाब की इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू टूटता है, यानी वज़ू करें हम पर वज़ू वाजिब होता है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, उसकी वजह से तुम वज़ू करो। इसी तरह से बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, सुनन अबी दाऊद और तिरमिज़ी वगैरह में मौजूद है, सही हदीस है। उसमें है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया ऊंट का गोश्त खाने की वजह से वज़ू के बारे में, कि ऊंट का गोश्त खाने की वजह से वज़ू का क्या हुक्म है। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, तवद्दऊ मिन्हा, उसकी वजह से तुम वज़ू करो। वसुइला अन लुहूमिल गनम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के गोश्त के ताल्लुक से पूछा गया कि उसकी वजह से वज़ू करें कि ना करें, तो आपने फरमाया ला ततवद्दऊ मिन्हा, कि उसकी वजह से वज़ू ना करो, यानी उसकी वजह से वज़ू वाजिब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर दलील कैसे है ये हदीस। जो लोग ये कहते हैं कि ये हुक्म मनसूख हो गया क्योंकि पहले ये हुक्म था आग पर पकी हुई चीज खाने की वजह से, चाहे ऊंट का गोश्त हो या बकरी का गोश्त हो, कोई भी गोश्त हो, उसकी वजह से क्या रोजा टूट जाता था। लेकिन जिस कौल में ये कहा जाता है, जो पहला कौल है, उसके जो कायलिन है वो इस हदीस से इस तरह इस्तेदलाल करते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो चीजों के दोनों आग पर पकाई जाती हैं, है कि नहीं? बकरी का गोश्त हो और या ऊंट का गोश्त हो, दोनों को आग पर पका के खाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह के रसूल बकरी का गोश्त खाने की वजह से वजू करें या ना करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू नहीं करना, अगर चाहो तो वजू करो, चाहो तो ना करो, वजू वाजिब नहीं होता, वजू इससे नहीं टूटता है। ठीक है। और जब ऊंट के बारे में पूछा गया तो आपने कहा कि वजू करना है, वजू वाजिब होता है, इसकी वजह से वजू टूट जाता है। तो दोनों पकाने वाली चीजें हैं, दोनों को पका के खाया जाता है। अगर यहां पर सबब यह होता कि चूंकि इसको पकाने
کچا یا پکے کی وجہ سے آپ یہ حکم دیتے، ٹھیک ہے، کہ پہلے یہ حکم تھا اونٹ کا یا گوشت یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، لہذا آپ کا مقصد یہ ہے اب پکی ہوئی چیز یا کچی چیز کھائیں کسی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر یہ مقصد ہوتا تو آپ یہ فرق نہیں کرتے۔ تو آپ کا یہ فرق کرنا سبب اگر اس کا پکا ہوا ہونا ہوتا یا کچا ہونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے گوشتوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ دونوں کو پکایا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں سبب پکانا پکا یا کچا ہونا نہیں ہے، بلکہ سبب کچھ اور ہے، سبب اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، اگر مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہوتا کہ اللہ کے رسول اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کیا جائے صرف اسی کے بارے میں، تو ہم یہاں پر کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا ہو، جب آگ پر پکائی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا تب آپ نے فرمایا کہ ہاں اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہے۔ جب اس حدیث میں دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دونوں آگ پر پکائی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں کہا کہ ہاں اس کی وجہ سے وضو کرو، دوسرے کے بارے میں کہا کہ نہیں اس سے وضو نہیں واجب ہوتا، اس سے وضو نہیں کرنا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر پکانے یا نہ پکانے کا مسئلہ نہیں ہے، آگ پر پکی ہو یا نہ پکی ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر کچھ اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیا اور اس کو ناقض بتایا ہے۔ سمجھ میں آئی بات مشائخ؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے اس کو؟ اگر نہیں سمجھ میں تو پھر سے سمجھاؤں۔ یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے حکم تھا، آپ صلی اللہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے، تب کا یہ حکم ہے گویا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرو۔ لیکن ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے جو سوال کیا گیا بکری کے گوشت کے بارے میں بھی اور اونٹ کے گوشت کے بارے میں بھی، آپ نے تو کہا کہ اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرو اور اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا ہے، تو آپ کا یہ فرق کرنا اگر سبب یہ ہوتا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو دونوں کے بارے میں آپ کہتے کہ دونوں آگ پر پکائی جاتی ہیں اور وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں کرنا ہے، چاہو تو وضو کرو چاہو تو نہ کرو۔ تو آپ کا یہ فرق کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر پکی ہوئی یا نہ پکی ہوئی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سبب کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو راجح قول کے مطابق اور بھی کئی دلیلیں دی گئی ہیں، یعنی علماء نے کہا ہے کہ اس مسئلے کے راجح ہونے کے جو اسباب ہیں اور علل ہیں اس کو بیان کیا علماء نے، مثلا کہ جیسے کہ یہ حدیث عام اور خاص ہے، جب عام اور خاص میں اختلاف ہوتا ہے تو خاص کو عام پر مقدم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے کان آخر الامرین، یہ والی روایت مضطرب ہے، اس میں کلام ہے علماء کا کچھ، اور وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ روایت زیادہ صحیح ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ آخر علت کیا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ناقض وضو کیوں بتایا گیا ہے؟ بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور گوشت کھاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اس کی کوئی علت ہے یا یہ محض حکم ہے جس کو کہتے ہیں تعبدی امر، امور تعبدیہ میں سے ہے، بس اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہمیں اس کی علت نہیں معلوم ہے، یعنی سبب تو ہے اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم، کتاب و سنت کا کوئی بھی حکم، اللہ اس کے رسول کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی اس میں ہوتی، چاہے ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کیا کوئی ایسی علت معلوم ہے، کوئی ایسا سبب ہے جو یعنی جس کو ہم جان سکتے ہیں یا وہ علت معلوم ہے جس کی وجہ سے اونٹ کے گوشت کو ناقض بتایا گیا ہے؟ تو علماء کا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ امور تعبدیہ میں سے ہے، اس کی علت معلوم نہیں، اس کا سبب معلوم نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت ناقض کیوں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من بعیر الا فی ذروته شیطان فاذکروا اسم اللہ علیہا اذا رکبتموها کما آمرکم ثم امتہلوها لانفسکم فانما ہاں اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرمایا قال لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین. تو پہلی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوتا ہے، ہر اونٹ کے کی جو کوہان ہوتی ہے اس میں ایک شیطان رہتا ہے، اس پر شیطان رہتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ شیاطین میں سے ہوتے ہیں، فإنها من الشیاطین. تو علماء نے کہا چونکہ اونٹ کے اندر شیطنت یا شیطانی صفات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اونٹ کے کوہان میں شیطان رہتا ہے، یا ان کے اونٹوں کے اندر کچھ شیطانی صفات پائے جاتے ہیں. اور چونکہ شیطان یہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے کے لیے کیا ہے؟ پانی ہے، لہذا اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹ کا گوشت جب کھاؤ تو اس کی اس صفت کو دور کرنے کے لیے جو شیطانی صفت ہے اور شیطانی وسوسہ یا اس کے صفات انسان کے اندر نہ آنے پائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد کیا وضو کر لو تاکہ وہ چیز دور ہو جائے. یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ چیز ہو یا نہ ہو، ہمیں معلوم ہو صفت یا نہ معلوم ہو، ہمیں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر اسی طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح سے کتاب و سنت سے وہ ثابت ہے. لہذا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی صحیح ہے، اب چاہے اس کی علت معلوم ہمیں یا معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ.